الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے مددگار بنائے ہوئے ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پوچھا یہ گیا ہے کہ یہ ام کون سا ہے۔ عربی میں جو ام استعمال ہوتا ہے حرف عطف، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ام متصلہ اور دوسرا ہوتا ہے ام منقطعہ۔ ام متصلہ اور ام منقطعہ۔ یہ جو ام متصلہ ہوتا ہے یہ کہاں آتا ہے؟ یہ جب آپ تصور کا سوال کرتے ہیں، آپ کا مسئول ان ہو، تصور ہوتا ہے۔ تصور سمجھتے، منطق والا تصور، مفرد۔ جب آپ کا مسئول ان ہو، تصور ہوتا ہے، آپ تصور کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ام کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ام آتا ہے اور اس تصور کا معادل اپنے بعد ذکر کرواتا ہے۔ جیسے الزید عالم ام بکر۔ سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جی زید عالم ہے یا بکر عالم ہے۔ وہ نسبت کا سوال نہیں کر رہا، اس کو یہ پتہ ہے کوئی نہ کوئی عالم ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ دو جو مفردات ہیں زید اور بکر، ان میں سے کون سا ہے۔ تو یہ سائل اپنا جو سوال کر رہا ہے ان تصورات کے بارے میں کر رہا ہے۔ سائل کا مقصود ان تصورات میں سے کسی ایک کا تعین کروانا ہے۔ اس سوال کا جو جواب ہوتا ہے وہ جواب نعم یا لا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر آپ کو کسی ایک کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ سائل نے پوچھا ہے زید عالم ام بکر، تو آپ کو بولنا پڑے گا زید عالم یا بکر عالم، کسی ایک کا تعین آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ ام متصلہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ام منقطعہ۔ ام منقطعہ میں جو آپ کا مسئول عنہ ہوتا ہے وہ نسبت ہوتی ہے، تصورات نہیں ہوتے، وہ نسبت ہوتی ہے۔ یہی جملہ اگر یوں ہو الزید عالم ام جاہل، عالم کی جو نسبت زید کی طرف ہوئی، یہ سائل کو کھٹکی ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ زید کی طرف جو نسبت ہے وہ عالم کی کرنی ہے یا جاہل کی کرنی ہے۔ تو یہ نسبت میں جب اس کو کھٹکا آیا، اشکال آیا، اس نے سوال کیا، تو مسئول عنہ ہو یہاں نسبت ہے۔ تو یہاں پر جب آتا ہے جملہ، سوال یوں اتنا بنتا ہے ازید عالم، کیا زید عالم ہے؟ تو جب وہ بولتا ہے یار ازید عالم، تو آپ جواب میں جو کہیں گے وہ نعم یا لا کہیں گے۔ آپ نے کہنا جی ہاں جی زید عالم ہے، یا آپ نے کہنا نہیں جی زید عالم نہیں ہے۔ تو اس جملے کے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے تو ام ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ معادل نہیں ہوتا، یہ معادل نہیں ہوتا، کیونکہ سائل آپ سے تعین نہیں کروانا چاہتا، سائل صرف آپ سے نسبت پوچھنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ام منقطعہ، یہ ام ہوتا ہے منقطعہ۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، یا تو یہ تدارک کے لیے آتا ہے، استدراک کے لیے آتا ہے، یا انتقال کے لیے۔ تدارک کے لیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک بات کہتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے میری غلطی ہوئی، اور پھر وہ ام لا کے اس غلطی کا تدارک کرتا ہے۔ الزید عالم اس نے بولا تو فوراً اسے خیال آیا نہیں ام جاہل، عالم نہیں جاہل ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ تدارک والا معنی تھا۔ انتقال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک ربط میں کلام چل رہا ہے،
اور اس ربط سے ہٹ کر اب دوسرے وے میں کلام کو لے کے جانا ہے، دوسری جگہ پر کلام کرنا ہے، تو وہاں پر ام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ام منقطع ہوتا ہے جو کلام کی غرض تبدیل کروا دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو ام ہے یہ ام منقطع ہے اور انتقال کے لیے ہے۔ اس کی پچھلی آیت مبارکہ میں وہ ذکر ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، تو اس کے بعد آگے جا کے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد فرمایا ہے، تو اس کا پیچھے تعلق نہیں ہے، یہ انتقال ذہن کے لیے، انتقال کلام کے لیے ام ذکر کیا گیا ہے۔ جلالین شریف میں اس کا یہی معنی بیان کیا گیا ہے۔